عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بار لیڈر بن جائیں تو پھر آگے کی زندگی آسان ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ لیڈر بن جاتے ہیں ان کے ہر فیصلے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ خاص طور پر سیاسی لیڈر ہوں تو ان کی فیملیز پر بھی زبردست دباؤ ہوتا ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر حاکم وقت کو ایسے فیصلے کرنا پڑتے ہیں جس پر دوسروں کی زندگی اور موت کا انحصار ہوتا ہے، اور ان کے اقتدار سے جانے کے بعد بھی ان کی جان کو کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ کوئی انسان دوسروں کی قیادت کے لیے آگے کیوں آتا ہے؟ ہر ایک کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ بعض ایسا پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں اور کوئی نظام میں تبدیلی کے لیے۔ خیر، وجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن لیڈرز کو کامیابیوں کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور یہی ہے لیڈرشپ کا 18واں قانون، لا آف سیکریفائس۔ میں ہوں تیمور باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 21 irrefutable laws of leadership by جان میکسویل۔ اگر آپ ایک بہترین لیڈر بننا چاہتے ہیں تو لا آف سیکریفائس کے بارے میں یہ چند باتیں جان لیجئے۔ نمبر 1، قربانی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ جو لوگ لیڈر نہیں ہیں ان کے درمیان ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لیڈرشپ محض ان کے عہدوں اور ان کے اختیارات کا نام ہے جو ایک ادارے میں ترقی کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کارپوریٹ میں سکسیس کی سیڑھیاں اس لیے چڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ٹاپ پر پہنچنے کے بعد انہیں آزادی اور اختیار اور دولت کے انعامات مل جائیں گے۔ باہر بیٹھے لوگوں کو لیڈرز کی زندگی بہت پرکشش محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیڈرز کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ قربانی اچھی لیڈرشپ کا دل ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیڈرز کو اکثر دوسروں سے زیادہ قربانی دینا پڑتی ہے۔ لیڈرشپ کی روح اسی میں پوشیدہ ہے کہ دوسروں کو خود پر مقدم رکھا جائے، وہ کام کیے جائیں جس میں سب کی بہتری ہو۔ اسی وجہ کی بنیاد پر میرے خیال میں لیڈرز کو اپنے حقوق بھی چھوڑنا پڑتے ہیں۔ جب آپ لیڈر بنتے ہیں تو آپ اپنے رائٹس کی بجائے اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ سر پر ذمہ داری نہ ہو تو آپ تقریباً سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں تو آپ کی آزادی محدود ہونے لگتی ہے۔ ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی آزادی اتنی ہی محدود ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 3، قربانیوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں کہ لیڈرشپ کے کیریئر میں ابتدا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اور اپنا نام بنانے کے لیے وہ کسی ناپسندیدہ کام میں کود پڑتے ہیں۔ کوئی بہتر عہدہ قبول کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو کسی کم پسندیدہ شہر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ترقی کے بہترین مواقع حاصل کرنے کے لیے وہ تنخواہ میں عارضی کمی بھی گوارا کر لیتے ہیں، اور پھر لیڈرشپ کا مقام حاصل کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ جتنی قربانیاں دینی تھی وہ دے لیں، لیکن اصل قربانیوں کا سلسلہ تو لیڈر بننے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، لیڈرشپ کا لیول جتنا بلند ہوتا ہے قربانی کا لیول بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی نیلامی میں حصہ لیا ہے؟ نیلامی کے لیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو کمرے میں موجود ہر شخص جوش میں آ جاتا ہے۔ بولی کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جوں جوں بولی آگے بڑھتی جاتی ہے کیا ہوتا ہے کہ بولی دینے والے کم ہو جاتے ہیں اور آخر میں صرف ایک شخص رہ جاتا ہے، اور وہ اس چیز کی بلند قیمت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کا بھی یہی اصول ہے، آپ جتنی بلندی پر جائیں گے آپ کو اتنی ہی بڑی قیمت دینا پڑے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کی لیڈرشپ کو منتخب کرتے ہیں، قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ایک لیڈر کے طور پر اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو خواہ آپ کو اس کی کامیابی دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ مستقبل میں کوئی نہ کوئی آپ کی دی ہوئی قربانی سے مستفید ضرور ہوگا۔ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لا آف سیکریفائس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 فہرستیں بنائیے، ایک ان چیزوں کی جنہیں آپ اوپر جانے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری ان چیزوں کی جنہیں آپ ترقی کی خاطر بھی بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کو قربانی دینی کس چیز کے لیے ہے۔ آپ اسی وقت اپنا وقت، اپنی توانائی اور اپنے وسائل کسی ایسی چیز کے بدلے میں دیں گے جس کی بدولت آپ کی ذاتی وقت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ بعض لوگ منزل پر پہنچنے کے بعد قربانیاں دینا چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ لکھیے کہ ایسی کون سی منزل ہو سکتی ہے جس پر پہنچنے کے بعد
आप भी ऐसी किसी चीज़ का शिकार हो सकते हैं। और फिर हर एक के लिए मुसलसल ग्रोथ का एक फिक्रा लिखिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ये सोच है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपका सीखने का काम मुकम्मल हो जाएगा, तो आप कोई ऐसा फिक्रा लिख सकते हैं कि हर साल एक नई स्किल को सीखने के लिए कोई ना कोई कोर्स ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आप 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल की मुकम्मल सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए। थिंक बिग की तरफ से तैमूर बाजवा को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।